بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا سیرت طیبہ چیپٹر میں ٹاپک ہے وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دل کی بات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات میں یہ خوبی جو ہے وہ صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ ہر بات، ہر خیال، ہر رائے اور ہر مشاہدہ دوسرے انسان تک پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گفتگو کرنے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدھی اور صاف بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات یعنی کہ سچی بات کہو۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور لب و لہجے میں بہت مٹاس اور تاثیر تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ مکمل بیان ہوتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واضح ہوتے تھے۔ عرب کے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں سے ان کے لب و لہجہ اور ذہنی سطح کو مدنظر رکھتے ہوئے کلام کرتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اطمینان سے گفتگو فرماتے، جلدی نہ کرتے، بات کو تفصیل سے بیان فرماتے کہ سننے والے کو واضح طور پر بات سمجھ آ جاتی اور غور سے سننے والا اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت واضح اور تفصیلی گفتگو فرماتے، پاس بیٹھنے والے اسے یاد کر لیتا تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کی تاثیر سے اکثر ابو لہب بوکھلا جاتا تھا۔ جب آپ تبلیغ کے غرض سے لوگوں کے پاس جاتے تو ابو لہب شور کرتا جاتا کہ لوگوں، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام نہ سننا، یہ جادو کی طرح لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ ہر بات سننے والے کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو شمار کرنے والا اگر چاہتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے ایک ایک لفظ کو شمار کر سکتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ انتہائی جامع اور بلیغ ہوتے تھے، یعنی کہ سمجھ آنے والے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر بات میں بھی ایک مکمل اور واضح پیغام موجود ہوتا، آواز مبارک روبدار ہوتی۔ اگر آخرت کا ذکر فرماتے تو خود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشیت الہی طاری ہو جاتی، بعض اوقات آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اخلاق و حیا کے اعلیٰ مقام پر ہوتی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اونچی آواز میں گفتگو نہ فرماتے، نہ کسی کے عیب جوئی کرتے، نہ بے جا کسی کی تعریف کرتے، وہی بات کرتے جو حق ہوتی تھی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تو صرف وہی بات فرماتے جو انتہائی ضروری ہوتی۔
ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بری بات کہنے سے بہت بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کا نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ ہر لفظ الگ الگ ہوتا، سننے والا اسے سمجھ لیتا اور کم ہی مزید سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اگر کوئی پھر بھی سوال کرتا تو اسے مکمل طور پر سمجھا دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کے الفاظ بالکل صاف اور سننے والے کے فہم کے مطابق ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام زمانہ بھر کے امام ٹھہرے۔ پوری کائنات میں سب سے اچھا انداز گفتگو جو ہے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس سے ہماری گفتگو کے طاقت بھی بڑھے گی اور ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم نے گفتگو کے بارے میں پڑھا، انداز گفتگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا کیا انداز گفتگو تھا، سنت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے بات چیت کرنے کے بارے میں۔ مشق حل کرتے ہیں اس کی۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق اچھی بات بتانا ہے ایک صدقہ ہے، یعنی کہ اچھی بات بتانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا کہ اچھی بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اچھی بات کہو یا پھر کیا کرو، خاموش رہو۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کی تاثیر سے بوکھلا جاتا تھا ابو جہل۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم بات کو دہراتے تھے 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک تھی، رعبدار تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ گفتگو کے آداب سے متعلق ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات، سچی بات کہو۔ سوال نمبر 2 ہے کہ گفتگو کے آداب سے متعلق ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے لیکن یہ چھوٹا ہے تو یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو میں سے کوئی سے 2 نکات لکھیں۔ یہاں سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ ہر بات سننے والے کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو شمار کرنے والا اگر چاہتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے ایک ایک لفظ کو شمار کر سکتا تھا۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ابو لہب لوگوں کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے کیوں منع کرتا تھا؟ اس کا جواب یہاں سے ہوگا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کی تاثیر سے اکثر ابو لہب بوکھلا جاتا تھا، اور جب آپ تبلیغ کی غرض سے لوگوں کے پاس جاتے تو ابو لہب شور کرتا جاتا کہ لوگوں، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نہ سننا، یہ جادو کی طرح لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اچھا انداز گفتگو کن کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اچھا انداز گفتگو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔
سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہم سٹارٹ سے لے کر یہاں تک لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو احادیث بھی آ جائیں گی اور قرآنی آیت بھی آ جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کی تفصیل بیان کریں۔ یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو، تو یہ پورا آپ نے لکھنا ہے۔ یہ یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔